بات رہی ہیں پوری دنیا کی کہ ہارنے والا سیلیبریٹ کرتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے. ہارنے والے اور جیتنے والے کے درمیان یہ جو ازلی تناؤ ہے یہ اب تک جاری و ساری ہے. اس کا حل تلاش کرنا اور اس پروسیس کو عوام کی امنگوں کی ترجمانی کے ساتھ جوڑنا اس وقت اہم ترین ضرورت بن گیا. اس ضرورت کو وزیر اعظم عمران خان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے پورا کرنے کا فیصلہ کیا اور ہر حال میں جو آزادانہ، منصفانہ اور شفاف الیکشن ہے ان کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس مسلسل جو کھینچا تانی تھی، جو انتخابی عمل کے ساتھ جڑی قباحتیں تھیں، جو طاقتور اور کمزور کینڈیڈیٹ کے درمیان مائٹ از رائٹ کا کانسیپٹ تھا کہ الیکشن والے دن جس نے پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضہ کر لیا، بیلٹ باکس اٹھا لیے یا مینوورنگ اور مینیجنگ اللیگل مینجمنٹ کر لی، وہ جیت گیا، دوسرا ہار گیا. تو یہ جو الیکشن کے دن کا ایک عمل تھا اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی نے جو انتخابی عمل میں یہ نعرہ لگایا تھا منشور کے اندر کہ ہم آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخاب جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے. وزیر اعظم نے اس منشور پہ عمل درآمد الیکٹرانک مشین کی متعارف کرا کے قانونی طور پہ اس کی سرپرستی کر کے قوم کی آواز بن گئے ہیں، کیونکہ یہ الیکٹرانک مشینز جو ہیں، ووٹنگ مشینز جو ہیں، ای وی ایم آپ جن کو کہیں گے، یہ بیسیکلی ہمارا مستقبل کا یہ وہ روڈ میپ ہے. یہ ہماری اس قوم کی جو پاکستان بننے سے لے کے آج تک کی خواہش ہے اس کی عملی تعبیر ہے کہ جس کو وہ چاہیں چنیں اور وہی ان کا نمائندہ ہو اور ووٹ کا حق جو ہے ان کے پاس دستیاب ہو. اور نون لیگ کا ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا، جس کی تعبیر جو ہے وہ نہ دے سکے، اس کی تعبیر وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی نے دی ہے. تو میں آج میڈیا سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف عمران خان صاحب کا اپنی قوم سے کیے گئے وعدوں پہ عمل درآمد کا سفر ہے، تو دوسری طرف نون لیگ کی وہ روایتی سیاست ہے. کیونکہ جہاں جدید ٹیکنالوجی آ جائے گی وہاں ووٹ کی چوری چکاری رک جائے گی. جہاں پہ 1 پرسن 1 ووٹ کا کانسیپٹ متعارف ہو جائے گا وہاں ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے اقتدار میں آنے والا شاہی خاندان جو ہے اس کی دکان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی. جہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں بائیو میٹرکس کو انشور کر کے ہر انڈیویجول کے ووٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑتے ہوئے وہ ڈیٹا بینک سیکیور ہو جائے گا. وہاں ہر حلقے کے اندر جعلی ووٹ بنا کے اپنے مزدوروں کو، اپنے ہواریوں کو، درباریوں کو پولنگ اسٹیشنوں پہ پھرانے کا جو روایتی عمل رہا ہے نون لیگ کا کہ ایک حلقے سے دوسرے حلقے میں وہی ووٹر ایک حلقے میں ووٹ ڈالنے جا رہا ہے، دوسرا دوپہر کو دوسرے میں جا رہا ہے، ووٹنگ ختم ہونے کے قریب تیسرے حلقے میں جا رہا ہے، اور یہ 4 حلقوں میں جو ایک دن میں ووٹ ایک ووٹر سے ڈلوانے کا جو عمل ہے اس کی حوصلہ شکنی اور ایک منصفانہ الیکشن کا
حسین اور دلکش منظر کا جو ایک قدم ہے وہ اسی عمل کے ساتھ جڑا ہے جس کے راستے میں نون لیگ رکاوٹیں ڈال رہی ہے۔ آج جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق جو ہے وہ بھی انہی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ جعلی ارسطو جو آسن اقبال صاحب ہیں وہ مسلسل اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا جو بنیادی ان کا حق ہے اس کو چھیننے کے لیے روز لنگوٹا کس کے میدان میں آ جاتے ہیں اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستانی سیاست سے آگاہ نہیں ہیں، نا واقف ہیں، ان کو کیا پتہ کہ کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا ہے۔ یہ نہ صرف ان اوورسیز پاکستانی کی حب الوطنی کی توہین ہے جو بار بار جس پہ شک کیا جاتا ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ مسلسل یہ تاثر دیتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دینا جو ہے وہ سیاسی طور پہ چونکہ ان کی موت ہے تو وہ وہ حربہ استعمال کرتے ہیں جس سے اوورسیز پاکستانی سے یہ حق چھینا جائے۔ میں جعلی ارسطو سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر اوورسیز پاکستانی اس سیاسی عمل کے اندر حصے دار بننے کے اہل نہیں ہیں تو آپ کے ضلع سبحانی جو ہے وہ لندن بیٹھ کے آپ کی لگامیں وہاں سے کیوں کھینچ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کی ڈوریاں جو ہیں وہ اوورسیز میں بیٹھ کے وہ کیوں ہلا رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کے اشاروں پہ کیوں ناچ رہے ہوتے ہیں؟ اگر اوورسیز میں بیٹھے کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کے اندر حصے دار بنے۔ دوسرا جو ہے اگر یہ اوورسیز پاکستانی کو حق نہیں ملنا چاہیے کہ وہ ووٹ دیں یا پاکستان کے اندر الیکشن لڑ سکیں تو یہ اسحاق ڈالر جو ہیں وہ کیوں کس فارمولے کے تحت پاکستان کی سینٹ کے معزز ادارے کے رکن بن جاتے ہیں؟ تو یہ جو دوگلی پالیسی ہے آپ کی یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ کو صرف اس بات کا ڈر اور خوف ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، اس لیے وہ ہر حال میں وزیر اعظم عمران خان کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن جانتے ہوئے ان کی طاقت بن کے ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں۔ وہ ڈیجیٹل روشن پاکستان کے ذریعے قیمتی زر مبادلہ پاکستان میں بیچ کے پاکستان کی اکھڑی ہوئی سانسوں والی معیشت کو آکسیجن فراہم کر رہے ہیں، اور جس معیشت کو آپ لاگر چھوڑ کے بیرون ملک فرار ہوئے ہیں اس معیشت کو اوورسیز پاکستانی جو ہے پاکستان کے ساتھ لازوال محبت کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں ریمیٹنسز بھیج کے اپنے ملک کو سنوارنے میں مصروف عمل ہیں۔ تو لہٰذا اوورسیز پاکستانیز کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے حق دینا پاکستان تحریک انصاف کا وعدہ تھا جو وزیر اعظم نے اور پی ٹی آئی نے پورا کیا ہے۔ اس کے راستے میں کوئی نوحہ کنی، کوئی آہو بکا، کوئی ماتم کی صف بچھانے والے جو ہیں ان کی کوئی نہیں سنے گا، اور یہ اس حکومت کی کمٹمنٹ ہے جس کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ دوسری بات جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ آپ کے بجٹ کے اندر 199 ارب روپیہ یعنی 189 بلین روپیز جو ہیں وہ رنگ فینس کر کے علیحدہ اے ڈی پی کی کتاب پرنٹ کر کے پنجاب حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت میں وہ بجٹ جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس بجٹ کے اندر جہاں پہ صوبہ ہمارا سرائکی وسیب جو ہے وہ ایک خواب دیکھتا تھا کہ ترقی کا یکساں عمل جو ہے وہ کیسے ان پسماندہ علاقوں تک پہنچے،
تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کے ذریعے اور اس علیحدہ بجٹ کی رنگ فینسنگ کے ذریعے ہم ان کے ساتھ جو ہونے والا ستیلی ماں کا سلوک تھا وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، اور جو ان کے ساتھ دورے رویے تھے، دورے معیار تھے، اس کو روک دیا گیا ہے۔ آخر میں چونکہ بجٹ چل رہا ہے تو اس بجٹ کے اندر ہماری اپوزیشن جو ہے وہ کوئی اب تک کنکریٹ، کوئی عوام کے فلاح بہبود کے ساتھ جڑی الٹرنیٹیو اسٹریٹجی، کوئی عوام کے ایشوز کو بنیاد بناتے ہوئے ایسا کوئی میکنزم اور روڈ میپ اس اسمبلی میں پیش کرنے سے آری رہی ہے۔ اب تک جتنی تقریریں ہوئی ہیں ان کی توپوں کا رخ یا عمران خان صاحب کی ذات رہی ہے یا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ کوئی ان کے پاس نہ متبادل حکمت عملی ہے، نہ ان کے پاس عوام کو دکھوں سے نکالنے کا فیوچرسٹک کوئی روڈ میپ ہے۔ صرف اور صرف یہ سیاست مخالفت برائے مخالفت کے ذریعے میڈیا کی سکرین پہ زندہ رہنے کا ایک ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اور بہانہ بنا رہے ہیں۔ میں میڈیا سے یہ گزارش کروں گی کہ ایک طرف عوام دوست بجٹ ہے، ایک طرف پاکستان کی اور پنجاب کی تاریخ میں خصوصاً سوشل سیکٹر کو فوقیت دی گئی ہے، اور 1 کھرب سے زائد بجٹ جو ہے وہ صرف اور صرف ہیلتھ کیئر پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ ہیلتھ کارڈ پنجاب کے اندر بسنے والے عوام کی صحت کے ساتھ چمٹے جو ازدے نما بیماریاں تھیں ان کے تدارک کی ایک کنجی ہے، اور جو وزیر اعظم عمران خان نے یہ موروثی سیاست کی دیمک تھی اس صوبے میں کہ موروثیت باپ بیٹا، اس کے علاوہ کسی تیسرے کو اس صوبے میں جگہ اور گنجائش دستیاب نہیں تھی۔ ہم نے موروثی سیاست کے دیمک کو اس صوبے سے باہر پھینک کے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت میں پسماندہ صوبے کے جو اضلاع ہیں ان کی تعمیر و ترقی کا بیڑا اٹھایا۔ اسی طرح ہیلتھ کے شعبے کے ساتھ جڑے جو عام پنجاب کے اندر بسنے والے شہریوں کی جان کو خطرات تھے، ہم نے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ان کی جان کا تحفظ یقینی بنا دیا ہے۔ 2 کروڑ 92 لاکھ خاندان جو ہیں وہ اس کارڈ سے مستفید ہونے جا رہے ہیں، اور ایجوکیشن کے شعبے کے اندر جو انقلاب پی ٹی آئی کی حکومت لے کے آئی ہے، سوشل سیکٹر پسے ہوئے طبقات کی اوورال داررسی اور ان کو جینے کا بنیادی حق فراہم کرنا اس بجٹ کی ترجیحات ہیں، اور اپوزیشن کے پاس سوائے رونے کے، پیٹنے کے اور مایوس ہونے کے اس بجٹ میں ان کے پاس کوئی فیوچر کی حکمت عملی نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج پارٹی سیکریٹریٹ میں جو پارٹی نے عوام سے وعدے کیے تھے، پنجاب کے اندر بیٹھ کے ہم نے ان وعدوں کی تعبیر کی طرف آج تیسرے سال جو ہے وہ حکمت عملی واضح کر کے اس بجٹ کے ذریعے ریفلیکٹ کر دی ہے۔ انشاءاللہ یہ بجٹ جو ہے جو پارٹی کا مینیفیسٹو ہے اس کی عکاسی کرتا ہے، اور پارٹی کے سیکریٹریٹ میں بننے والی جو پالیسیز تھیں وہ اس بجٹ کے ذریعے ایک کنسسٹنٹ، کنٹینیوڈ، لانگ ٹرم روڈ میپ کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں، اور جس میں جو ہے وہ ہر مکتبہ فکر، ہر سوچ اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا گیا ہے۔
آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب بلاول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بڑے فارن کوالیفائڈ ہیں، میچور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کو بلاؤ۔ ہاں بلاول بھٹو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فارن کوالیفائڈ ہیں، بڑے میچور ینگ لیڈر ہیں، لیکن اکثر ان کی تقاریر سے یہ جلتا ہے جس طرح انہوں نے گدوں کی بات کا وائنڈ اپ کیا قومی اسمبلی میں کہ اس حکومت کا ایک کریڈٹ تو ہے کہ گدوں میں اضافہ ہو گیا، گدوں کی تعداد میں۔ تو فارن کوالیفائڈ لیڈرز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ چلیے جعلی راج کماری کا تو بنتا ہے، چلیے پنجاب کے کلچر کو کبھی کبھی پروموٹ کرتے ہیں، تو بلاول تو فارن پڑے ہوئے ہیں، تو اس طرح کا فیوچر ہے پاکستان کا لیڈرشپ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کی تعلیم کچھ بگاڑ سکتی ہوتی تو وہ بگڑ چکا ہوتا، آپ کو سامنے وہ الفاظ جن کو آپ نے دہرایا ہے وہ نہ آئے ہوتے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی بڑی میٹر کرتی ہے، اور بے نظیر بھٹو شہید کی تربیت میں پلنے والا ہمارا یہ پرچی شہزادہ جو ہے، ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کر کے پارلیمنٹ کے اندر اپنا مذاق بنائیں۔ جو کارکردگی سندھ حکومت کی ہے، میڈیا میں مجھے بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑنی کہ 2 الفاظ میں چیف جسٹس نے اس پرچی شہزادے کی حکومت کی کارکردگی جو ہے میڈیا کی اسکرینوں کی زینت عدالت میں بیٹھ کے بنا دی ہے۔ انہوں نے بتا دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ سندھ کے اندر کیسے بھوک ناچ رہی ہے، کیسے سندھ کے اندر پسے ہوئے طبقات کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، کیسے تھانے اور کچہری کے ذریعے مخالفین کی آواز کو سندھ میں کچلا جا رہا ہے، کیسے تیسری دفعہ حکومت میں اور اقتدار میں رہنے والی جماعت جو ہے تھر کے بچوں کو آج بھی پانی کا ایک ایک جو قطرہ ہے وہ فراہم نہ کر سکی، اور آج بھی تھر کے بچے جو ہیں وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ اور وہ چیف جسٹس صاحب یہ بتا چکے ہیں کہ کیسے سندھ کی حکومت نے اونرشپ دی، فیسیلیٹیشن کی، سہولت کاری کی ان قبضہ مافیاز کی، جنہوں نے ہمارے چائنا کٹنگ کے ذریعے سندھ کے ان پارکس کو، بڑی بڑی کمرشل بلڈنگز کو بنانے کا ذریعہ بنی، اور جن کو چیف جسٹس کے حکم پہ گرایا جا رہا ہے۔ اگر وہ ساری چیزیں قانون اور ضابطے کے تحت ہوئی ہوتی تو پھر چیف جسٹس صاحب کو ان کی گڈ گورننس پہ انگلیاں نہ اٹھانی پڑتی۔ ان کی بیڈ پرفارمنس اس وقت جو ہے وہ عدالت عالیہ کی تمام احکامات کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سندھ کے اندر وہ غربت اور افلاس کا شکار جو پسا ہوا سندھی ہے، ہمارے پرچی شہزادے کی نظر کرم ان کی طرف کب ہوگی، اور کب جو ہے وہ سندھ کے حاری اور سندھ کی محکوم عورتیں، اور جو آج بھی کاروکاری کی نظر ہو رہی ہیں، جو آج بھی جو ہے وہ غیرت کے نام پہ قتل ہو رہی ہیں، اور جن کو زبردستی وہاں کی مائنورٹی سمیت ریاستی نہیں حکومتی تشدد کا ذریعہ بناتے ہوئے مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری داستانیں میں نے نہیں بتائی، یہ داستانیں آپ کی چیف جسٹس آف پاکستان کے عدالتی احکامات میں موجود ہیں۔ تو ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی قد سے بڑی باتیں وہاں کھڑے ہو کے کریں، ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عمران خان کی طرف انگلیاں اٹھائیں، جو اس وقت جو ہے وہ پسے ہوئے طبقات کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں۔ اور جو بجٹ انہوں نے دیا ہے اس بجٹ کے اندر اس درد کا اور اس احساس کا نہ صرف حکمت عملی اور روڈ میپ موجود ہے، بلکہ وہ احساس اور درد کی جھلک اس بجٹ میں بیان ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بار بار اجلاس کر رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ جو اصلاحات کی جا رہی ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے، اس میں کہا کہ الیکشن کمیشن کو بات نہیں گیا اور جو تحفظات سے وہ دور نہیں کیے گئے۔ جب الیکشن کمیشن ہی اس کا جو
मेन मरकज़ है जो जिसने इलेक्शन करवाने हैं, अगर उसको ही इस पे एतराज़ात हैं तो आप कैसे समझते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग? पहली बात तो ये है कि कोई भी रेगुलेटर जो है, जिसकी जो जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन एक रेगुलेटर होते हुए उसकी ये जिम्मेदारी और तयन जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने किया था। अगर आप वो फ़ैसला पढ़ लें जिसमें उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इलेक्शन के अमल को शफाफ बनाया जाए, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं बढ़ाया गया कि जो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करे। और जो इलेक्शन आपने देखा हुए वहाँ पे जिस तरह के हालात आपके सामने आए, जो इक़दामात इलेक्शन कमीशन को उठा के रिकमेंडेशन दे के हुकूमत तक पहुँचानी थी, वो अमल अभी सुस्त रवि का शिकार है। तो कानून बनाना, आइन के अंदर तरमीम करना, ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है और हुकूमत की जिम्मेदारियों में है। हुकूमत वक्त अगर उन इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के ज़रिए एक वोटिंग के अमल को साफ़ और शफाफ बनाने की आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी अदा कर रही है, तो इलेक्शन कमीशन को उसमें हिस्सेदार बनना है। और दुनिया की तमाम जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ हैं, आपके साथ हमसाया ममालिक के अंदर भी इलेक्शन कमीशन जो है उसके किरदार को भी आपने देखना है। और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बाख्तियार हो, वो फुल्ली एम्पावर्ड हो और आइन और कानून के तहत जो उसको इख्तियारात दस्तयाब हैं उस पे अमल दरामद को यकीनी बनाए। तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को मिल के जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे इस कानून साजी को यकीनी बनाना है। हुकूमत उन रिफॉर्म्स की तरफ जा रही है। इलेक्शन कमीशन को जब वो तमाम कानून साजी का प्रोसेस मुकम्मल हो के जो एंड में जिसने इम्प्लीमेंट करना है इस सारे प्रोसेस को, वो इलेक्शन कमीशन है। और मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इस प्रोसेस में हिस्सेदार होना चाहिए और इस प्रोसेस को एज अ इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर उन्हें अपनी जिम्मेदारियाँ आसान तरीके से अदा करने के लिए खुद से भी इनिशिएटिव लेने चाहिए और फैसिलिटेशन करनी चाहिए हुकूमत की भी एज अ रेगुलेटर के दुनिया के बाकी ममालिक में बायोमेट्रिक के ज़रिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए कैसे इलेक्शन चोरी होने से बचाया जा सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी कोई बेहतर तजवीज़ है तो वो हुकूमत के सामने लाए, ताकि इलेक्शन और वोट दोनों जो है उस पर अवाम का एतमाद जो है उसको बढ़ाया जाए। जी, आप कहा था कि बजट जो है पेश किया गया, तो कहा था कि सप्लीमेंट्री बजट नहीं दिया जाएगा और कफायत शही अपनाई जाएगी, लेकिन अभी लास्ट बजट उसमें देखा गया कि बहुत से ऐसे महकमे थे जिन्होंने अपने अलॉट शुदा बजट से 5 गुना ज़्यादा बजट इस्तेमाल किया। जैसे कि महकमा दाखिला की अगर बात करें तो उनका 45 करोड़ समथिंग बजट था, जबकि 2 अरब से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। इसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट से भी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बजट दिया, तो इसमें क्या कहेंगे, ये कौन सी कफायत? देखिए, पहली बात तो ये है कि कफायशवारी लीडरशिप से शुरू होती है और वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर से उस कफायशवारी मुहिम का आगाज़ हुआ। मैंने वो डाटा भी आपको दिया कि किस तरह से शाही ख़ानदान के दौर में अखराजात क्या थे और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दौर में किस तरह से 55 से 60% उस मद में हमने कफायशवारी की बचत की। जो बात आप कह रही हैं, पुलिस जो होती है, जो आपकी डिफेंस या उसके साथ जुड़े दीगर इदारे होते हैं और जो इनिशिएटिव पब्लिक के एमरजेंसी में लिए जाते हैं, आप इस वक्त हालत जंग में हैं कोरोना के ख़िलाफ़, और कोरोना के ख़िलाफ़ जब आप जंग लड़ रहे हैं तो ये एमरजेंसी मेजर्स जहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ आपको बजटरी प्लान्ड टारगेट से निकल के अगर कहीं ख़र्चा करना होता है तो वो सप्लीमेंट्री ग्रांट में रिफ्लेक्ट होता है। कोई ऐसा ख़र्चा नहीं हुआ जो किसी शाही ख़ानदान के दरबारियों और अखबारियों की तरह किसी की ज़ात को उसमें फ़ायदा हो। पुलिस जो है वो आपका ऐसा इदारा है कि जिसको हर वक्त सपोर्ट और मावनत की ज़रूरत है, और जहाँ कहीं मज़ीद बजट चाहिए उसको देने में हम ज़रा भी हिचकिचाहट
महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि लॉ एंड आर्डर, अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी ज़िम्मेदारियों में आता है, और वो ज़िम्मेदारी हम हर हाल में इंशाल्लाह निभाएंगे। देखिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और अहम तरीन सवाल है कि यूटिलाइजेशन ऑफ बजट कैसे होगी, और पिछले साल की बजट की जो हमारी तरजीहात थी उसमें बजट 100% यूटिलाइज नहीं हुआ। ये वो चीज़ है जिसको पार्लिमानी पार्टी में डिस्कस किया गया, जिसको वज़ीर आज़म की क़यादत में डिबेट किया गया, और अल्टीमेटली इसका ये हल तलाश किया गया कि जो ही ये बजट जो है वो अप्रूव हो जाएगा, 1 जुलाई से वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में एक इम्प्लीमेंटेशन सेल बनेगा, और वो तमाम अदारे जो हैं या मिनिस्ट्रीज़ जो हैं जिनको ये बजट एलोकेट किया गया है, हर महीने वज़ीर आला की क़यादत में उसकी यूटिलाइजेशन स्ट्रेटजी जो है वो पब्लिक की जाएगी, और जो महकमे या मिनिस्ट्रीज़ अपने बजट को, एलोकेटेड बजट को यूटिलाइज टाइम पे करने में नाकाम रहेंगी, उन सेक्रेटरीज़, उन अफसरान और उन मिनिस्टर्स को भी बैड परफॉर्मेंस के तहत जो है मार्क किया जाएगा, और 100% इस बजट को यूटिलाइजेशन को इंश्योर करने की ज़िम्मेदारी और निगरानी जो है वज़ीर आला पंजाब ने अपने ज़िम्मे ली है। बाकी उनका सेक्रेटेरिएट सहूलतकारी करेगा, ज़िम्मेदारी वो निभाएंगे, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन बजट की जो है वो इस साल यकीनी बनाएंगे। ये बता दें कि इल्ज़ाम लगा रही है कि जब नैब शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकी तो FIA को जो है हुकूमत इस्तेमाल कर रही है और इंतकामी जो है सियासत कर रही है, और शहबाज शरीफ को पेशी के लिए इसलिए बुलाया, क्या कहेंगे? देखिए, शहबाज शरीफ हो या कोई भी शरीफ नमा फ़र्द हो, वो आइन और कानून की उस छड़ी से मुबर्रा नहीं है। किसी ने कोई गलत नहीं किया, कोई स्याहकारी नहीं की, कोई कौमी ख़जाने को चूना नहीं लगाया, तो उन्हें हिचकिचाहट और इस वावेले की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उन्हें तो फ़ख्र से सीना तान के, जैसे वो माइक ठोका करते हैं, उसी तरह सीना ठोक ठोक के जाना चाहिए। क्या है जी, मैं आ रहा हूँ, बताएं मैंने क्या गलत किया है। तो जब आप छुपते हैं, आप चोरी करते हैं और ऊपर से सीना जोरी करते हैं, तो फिर आप ये साबित करते हैं कि दाल में कुछ काला है। FIA हो, नैब हो, या कोई भी अदालत हो या इदारा हो, कोई भी बुलाए तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि जो भी हुक्मरान रहा है या रहता है उसको अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ता है, कानून के सामने जवाबदेह होना पड़ता है। तो उसमें वावेले की बजाय, चीखो पुकार की बजाय उस नोटिस को रिस्पॉन्ड करें, ना कि आप हाथ में ला के ये कहें कि नोटिस मिलिया कख ना हिलिया। वो नोटिस जब मिलता है तो कख हिलता है, तो कख को हिलना है, क्योंकि नोटिस कानून के दायरा कार में दिया जाता है। तो कनीज़ें जो हैं वो शहबाज शरीफ की कानूनी जो जंग है वो लड़ा करें, ये गैर कानूनी जंग में वो हिस्सेदार बन के अपना भी मुंह काला कर रही होती हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो किसी पाकिस्तान के लिए किसी के भी पाँव पकड़ सकते हैं, तो बिस्मिल्लाह करें, पहले अपने भाई के पाँव पकड़ें और उन्हें कहें कि पाकिस्तान आए। वो पाँव पकड़ने का आगाज सबसे पहले अपने ख़ानदान से करें जिनके वो ग्रंटर हैं, और उनके पाँव पकड़ें कि आपने यहाँ कौम से वादा किया था, स्टाम्प पेपर पे कानून से वादा किया था, अदालत से वादा किया था, तो अब कम अज़ कम बाकियों के लिए नहीं तो मेरे लिए ही आ जाएं, क्योंकि मैंने आपकी गारंटी दी है। तो पाँव पकड़ने का आगाज शाही खानदान से जिले सुबहानी अव्वल से करें तो मसला हल हो जाएगा। कोई कमेंट नहीं है इस पर। अल्लाह हाफ़िज़।